السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آج ہم اللہ کریم کی دی ہوئی توفیق سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر بات کریں گے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس بچہ کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام آپ رکھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بچہ کا وہ نام رکھوں گا جو اللہ کریم فرمائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم اس صاحبزادہ کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادہ شبر کا نام رکھو، جس کا معنی ہے حسن۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 7.5 سال تھی، اور مولا امام حسن رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ بخاری میں حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرمان، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بتاؤ، ماں باپ، چچا، پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے؟ حضرت مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، سب سے افضل ہیں ان کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حضرت جعفر جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، پھوپھی حضرت ام ہانی، اور ان کے ماموں اور خالائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں۔ پھر حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں نے صحیح کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں اے اللہ، یہ سچ ہے، یہ شان ہے مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کی۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے۔ حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے، تو مولا امام حسن رضی اللہ عنہ نے پیدل 25 حج کیے۔ مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھیں، آپ سخاوت میں بے مثال تھے کہ بسا اوقات ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ابن سعد علی بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں دے دیا ہے اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ شان ہے مولا امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ سخاوت ہے آپ کی۔ وہ کہتے ہیں نا، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت ان کے سپرد کرنا منظور کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی صرف چند روز اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چند روز رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ پہلے آپ کو شہد میں
ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم میں مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ تڑپتے رہے۔ صبح جد امجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو اللہ کریم نے انہیں شفاء کلی عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اپنے بھائی حضرت مولا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار بے چین رہے۔ سویرے نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو اس بار بھی زہر کا اثر جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو 5 بار زہر دیا گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل قے ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور اتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کس نے زہر دیا ہے۔ اب دیکھیں مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں۔ تو جب مولا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کس نے زہر دیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ مولا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے، اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو اللہ کریم منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں اب مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیں، فرمایا اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں مدینہ منورہ 5 ربیع الاول اور 49 ہجری آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ مولا ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے اور مولا امام حسن رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔